آج ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے. عرفان ارگا نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ٹرکش فیملی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جو کہ اس کی اپنی آٹو بایوگرافی ہے. تو کتاب کا نام ہے پورٹریٹ آف اے ٹرکش فیملی. عرفان ارگا جو ہے وہ ارلی 20th سینچری میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوتا ہے ٹرکی میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بچپن کے واقعات، تو یہ پوری اس فیملی کی انٹیمیٹ ہسٹری ہے اور اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہوئے چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ اٹ از سچ اے پلیئر ٹو ریڈ دس بک. اور انٹیمیٹ ہسٹری ہے، اس کی فیملی کی سٹوری ہے کہ اس کی فیملی کیسے ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وار آ جاتی ہے، اور ورلڈ وار کے نتیجے میں جو آٹمن امپائر ہے فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں وہ کیسے کرمبل ہوتی ہے، جنگ لگتی ہے، فیملیز کا کیا حال ہوتا ہے، اور یہ لوگ کیسے سفر کرتے ہیں اس ساری غربت میں، خوشحالی سے غربت میں آ جاتے ہیں. تو عرفان ارگا بتاتا ہے اس کی ماں جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت ہوتی ہے، اس کی دادی کی باتیں بتاتا ہے، اس کا والد، اس کا چاچا جو ہے وہ اس جنگ میں جا کے اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کی فیملی پہ کیا گزرتی ہے، اور اس سارے پروسیس میں وہ ٹرانسفارمیشن بتاتا ہے، اور اس کے اندر مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور ایک ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ہسٹری ایز سچ نہ آٹمن امپائر کی ہے نہ اتا ترک کے ریفارمز کی ہے. یہ جسٹ بیک اینڈ پہ جو ہے وہ شیڈو میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اینڈ تک ایکسپلین کرتا ہے کہ اس کی فیملی کی کیسے ایوولوشن ہوتا ہے اس پاورٹی سے، اور الٹیمیٹلی ان کے حالات بدلتے ہیں اور وہ وہاں کی ٹرکش ایئر فورس میں ایک پائلٹ بھرتی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی کی کچھ سفرنگ چلتی رہتی ہیں، لیکن چونکہ اتنی سفرنگز نہیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ ریلیشن شپ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، جو اس کی دادی ہوتی ہے وہ دادی اس کی جو ہے وہ ایک مذہبی خاتون ہوتی ہے، اس کی جو والدہ ہے وہ ایک پروگریسو خاتون ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان میں وہ ٹسل بتاتا ہے، اور اس طرح وہ سٹوری کو جو ہے وہ مڈ 20th سینچری تک لے کے آتا ہے. لیکن عرفان ارگا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے آگے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو اس کتاب کے اندر وہ اپنی بعد والی زندگی کے بارے میں نہیں لکھتا. تو اس کا ایک بیٹا ہے، بعد میں یہ یو کے میں شفٹ ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا بعد میں اس کا پرولوگ لکھتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ یو کے سے ٹرکی سے یو کے شفٹ ہوتا ہے، اور ٹرکی میں شفٹ ہونے کے بعد اس کی لائف کیسے گزرتی ہے، شادی ہوتی ہے، تو تھوڑی چیزیں اس کا بیٹا بتاتا ہے. تو اس کتاب کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ کوئی انفارمیشن ہسٹوریکل ہے تو وہ ایسی تو نہیں ہے، لیکن یہ کتاب ایک ونڈرفل ڈیلائٹ ہے کہ آپ ایک بچے کی نظر سے اس وقت کا استنبول دیکھتے ہیں، ایک بچے کی نظر سے جنگ کا نقشہ دیکھتے ہیں، اور ایک بچے کی آنکھ کی نظر سے جو اس کی فیملی پہ گزرتے ہوئے حالات ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اور یہ ایک انٹیمیٹ فیملی نیریٹو ہے جو کہ روٹین میں آپ ایک فیملی کی باتیں کر رہے ہوں تو آپ کو کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لگے گی، لیکن دا وے ہی ہیز ایکسپلینڈ یو گیٹ مور اینڈ مور انٹرسٹڈ ان ٹو دیئر فیملی، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل ڈیلائٹ ٹو ریڈ دس بک. اینڈ سو نو ڈاؤٹ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے لیٹر ماسٹر پیس ہے، تو دس از ایکچولی اے ماسٹر پیس دس بک. اور دس آلسو ٹیلز اس ان اے ویری کیپٹیویٹنگ وے کہ ایک لکھنے کا اچھا انداز کیا ہے اور اپنی بات کو آگے کنوے کرنے کا اچھا انداز کیا ہے. تو لہٰذا میں سب لوگوں کو کہوں گا یہ کتاب پڑھیں اور وہ ٹرانسفارمیشن بھی دیکھیں گے جو ایک ریلیجس آٹمن امپائر سے نکل کے ایک پروگریسو ٹرکی بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وار کے دوران جو ہے لوگوں کی غربت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کیا زندگی تھی، اس کے بعد کیا ہوتی ہے، اور کیسی لائف ان کی گزرتی ہے. تو اس کے بارے میں بھی بڑی اچھی انفارمیشن ہے.